نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آج ہم ریاض الصالحین کا 36واں باب النفقۃ علی العیال کے بارے میں پڑھیں گے، جس کا معنی ہے اہل و عیال پر خرچ کرنے کا بیان. قال اللہ تعالی وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف. ارشاد خداوندی ہے اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا. وقال تعالی لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیہ رزقه فلینفق مما آتاہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها. اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرے. خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے. وقال تعالی وما انفقتم من شیء فهو يخلفه. اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ تمہیں اس کا عوض دے گا. اس کے بارے میں پہلی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار انفقته فی رقبۃ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقته علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقته علی اہلک رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جس کو تو نے فی سبیل اللہ خرچ کر ڈالا، ایک دینار وہ ہے جو کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جس کا تو نے کسی مسکین پر صدقہ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جس کو تو نے اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں میں خرچ کیا. ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب والا دینار وہ ہے جس کو تو نے اپنے اہل و عیال پر صرف کیا. پچھلی مرتبہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کے فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں پڑھا تھا. آج کا یہ باب مردوں کے فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرد کے ذمہ اپنے گھر والوں کا کھانا پینا، کپڑا، تعلیم، لباس اور ان کی دیگر تمام ضروریات کو پورا کرنا ہے. اس کے لیے امام نووی نے اپنی کتاب میں پہلے تو دلیل کے طور پر یہ 3 آیات بیان کی ہیں، جن میں سے ایک کا تعلق سورۃ البقرہ سے ہے، دوسری کا تعلق سورۃ الطلاق سے ہے، اور تیسری کا تعلق سورۃ السبا سے ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عورت جب دودھ پلانے کے زمانے میں ہو اور بچے کو پالنے کا خاص طور پر اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں یہ آیت جہاں پر بیان ہوئی ہے اس کا کانٹیکسٹ کچھ اس طرح ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے تو بھی اس کے ذمہ ہے کہ اس بچے کی پرورش کے لیے بیوی کو خرچ دے جس کو وہ عورت پال رہی ہے، اگرچہ اب اس عورت سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا. لہذا اس میں رزقهن و کسوتهن شامل ہے. رزق میں صرف کھانا نہیں آتا بلکہ انسان کی وہ تمام ضروریات آ جاتی ہیں کہ جو اس کے جسمانی ضروریات کے لیے ہوں، لیکن خاص طور پر عموماً رزق کا ذکر جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے کیا جاتا ہے. اور خصوصاً یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب عورت دودھ پلا رہی ہو تو اس کی غذائی ضروریات عام دنوں کی ضروریات کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہیں. اس لیے یہاں رزق سے مراد صرف روٹی نہیں یا کھانے کی چیزیں نہیں بلکہ وہ دوائیاں یا وہ ایسی چیز بھی شامل ہے کہ جو اس کی نرشمنٹ کے لیے ضروری ہوں. وَكِسْوَتُهُنَّ اور ان کا لباس بھی، یعنی اگرچہ کھانا جو کھائے گی اس میں سے تو بچے کو دودھ پلانے میں کچھ نہ کچھ حصہ چلا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ یعنی اس کی دوسری ضرورت کا بھی خیال رکھا گیا. اگر یہ ان حالات کے لیے ذمہ داری ڈالی گئی تو عام حالات میں جبکہ ایک بیوی اپنے شوہر کے گھر میں ہو تو اس صورت میں یہ ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے. پھر فرمایا بالمعروف، بھلے طریقے سے، اس پر احسان جتاتے ہوئے نہیں، اس کو تنگ کر کے نہیں، اس کے اوپر کسی قسم کے ناجائز دباؤ ڈالتے ہوئے نہیں، یا وہ پیسے کو ترستے ہوئے یا بھیک مانگتے ہوئے تمہارے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، بلکہ بھلے طریقے سے اور اچھے طریقے سے. اور معروف میں ایک تو معنی یہ بنتا ہے کہ خوش اخلاقی کے ساتھ، اور دوسرا معنی یہ بنتا ہے
کہ معروف طریقے سے عام رواج کے مطابق، یہ نہیں کہ عورت بچے کو باپ کی کمزوری سمجھتے ہوئے زیادہ مطالبہ کرے، یا باپ جو ہے وہ بچے کی کمزوری ماں کے لیے سمجھتے ہوئے اس کے حق میں کچھ کمی کرے۔ اس کے لیے ایک ایسا معیار دے دیا گیا کہ دونوں ایک چیز کو سامنے رکھیں، اور وہ یہ کہ کسی کے اوپر بھی حق تلفی نہ ہونے پائے، لہذا وہ رائے اختیار کی جائے جو دونوں کے لیے ایک معتدل ہو۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی پر کتنا خرچ کرے، اس کو کیا دے، تو اس کے لیے ایک معیار دیا گیا، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کا رزق تنگ کیا گیا ہو یعنی اس کے پاس تھوڑا ہو، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو اسی میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، یعنی اس کے اوپر ذمہ داری اتنی ہی ہوگی۔ گویا کہ یہاں پر کوئی فگر مقرر نہیں کیا گیا کہ 500 دے گا یا 5000 دے گا یا 5 لاکھ دے گا، جتنی شوہر کی حیثیت ہوگی اسی کے مطابق اس کو دینا ہوگا۔ پھر اسی طرح نیچے اس کو مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ہر ایک سے اتنا ہی سوال کرے گا جتنا کہ اس کو نعمت کا حصہ دیا گیا۔ پھر اس پر مزید توجہ دلانے کے لیے اور اس پہ مزید شوق دلانے کے لیے یہ فرمایا کہ وما انفقتم من شیء، کوئی بھی چیز جو تم خرچ کرو گے، یہ صرف نان نفقے کے بارے میں آیت نہیں ہے بلکہ عام روزمرہ زندگی کے بارے میں بھی ہے۔ جو بھی چیز تم خرچ کرو گے، جو بھی تم اللہ کی راہ میں نکالو گے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ اس کے پیچھے اور لے آئے گا۔ یخلف کا لفظ جو ہے یہ خلف سے نکلا ہے، خلف کہتے ہیں پیچھے، یعنی تم آگے نکالتے جاؤ، اللہ تعالیٰ اس کے عوض تمہیں اور دیتا چلا جائے گا، اور نہ صرف یہ کہ وہ دنیا میں اس کا معاوضہ عطا کرے گا، اس کا اجر دے گا، تمہارے مال و دولت میں برکت دے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا اجر بھی تمہارے لیے جمع کرے گا۔ تو گویا مال خرچ کرنے کا دوہرا ثواب یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اور اسی کے بارے میں ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ مال صدقہ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ اگرچہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ 10 تھے اور 5 رہ گئے، لیکن وہ 5 نہیں رہتے، وہ دوبارہ پھر 10 ہو جاتے ہیں یا اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ آنے اور جانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، انسان کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ اسے ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو انسان کے ذریعے اس لیے دلوانا چاہتا ہے کہ اس میں انسان دنیا میں بھی اطمینان اور سکون حاصل کرے، کیونکہ جتنا دے کر انسان کو سکون قلب ملتا ہے اتنا لے کر نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے عوض اس کو جنت عطا کرے، جیسا کہ سورۃ التوبہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، لے لیے ہیں۔ پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہ پہلی حدیث جو ہے یہ مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں گھر والوں کی ضروریات پورا کرنے پہ اکسایا گیا کہ وہ دینار جو اللہ کے راستے میں دیتے ہو، یعنی جہاد میں، تبلیغ میں، دین کی تعلیم میں، وہ بھی بہت اچھا ہے، اور وہ جو کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے وہ بھی بڑا اچھا ہے، کسی مسکین فقیر کو دیتے ہو وہ بھی اچھا ہے، لیکن ان سب میں بہترین اجر اور ثواب کے لحاظ سے وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ عموماً ہمارے ہاں بعض لوگوں کے اندر یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ گھر والے ترستے رہیں، ضرورت مند رہیں، لیکن ان کی ضروریات کو پس پش ڈال کر دوسرے رفاہی کاموں میں زیادہ خرچ کرنے کو زیادہ باعث ثواب قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ پہلا کام جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے ابتدا کرنی چاہیے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، ابتدا اس سے کرو جس کی تم عیالداری یعنی تم پر ذمہ ہے یا جس کی تم کفالت کرتے ہو، کیونکہ وہ فرض ہے۔ آپ دیکھیں کہ نفل کی ادائیگی کا بھی انسان کو بہت اجر اور ثواب ملتا ہے، لیکن اگر انسان کے ذمے کوئی فرض رہتا ہو تو پہلا سوال جو ہے وہ فرض کے بارے میں ہوگا۔ اسی طرح اہل و عیال پہ خرچ کرنا جو ہے وہ فرض ہے، فی سبیل اللہ مسکین کو، مسافر کو یا دوسری جگہوں پر دینا نفل ہے۔ اگر نفل کی بجائے پہلے فرض کو پورا کیا جائے تو اس پر دگنا ثواب ہوتا ہے، ایک تو فرض کی ادائیگی کا اور دوسرا مال کو نکالنے کا، اور اس کو بھی صدقہ قرار دیا گیا، کیونکہ یہاں پر لفظ استعمال ہوتا ہے تصدقتا، جو تم نے صدقہ کیا،
یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں صدقہ کا مفہوم بہت وسیع ہے. ہمارے ہاں عموماً صدقہ اس مال کو کہا جاتا ہے جو کالے بکرے کی شکل میں ہو یا کسی خاص غریب کے نام پہ نکالا گیا ہو. حالانکہ انسان اپنی جیب سے جو کچھ بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں وہ صدقہ شمار کرتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو آپ نے کسی غریب ہی کو کھلانے کے لیے اپنے مال سے الگ کر دیا ہو یا وہ زکوٰۃ یا عشر وغیرہ کی شکل میں ہو تو اس سے اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا جا سکتا، اس سے خود نہیں کھانا چاہیے. یا نظر کے طور پر کوئی چیز جیسے اللہ کی راہ میں دی جا رہی ہو کہ مثلا بعض لوگ شکرانے کے طور پر کچھ مان لیتے ہیں اور پھر اس میں سے دیتے ہیں. اگر نیت یہ ہو کہ یہ سارے کا سارا فقراء اور غرباء میں دیا جائے گا تو پھر اس میں سے کھانے کی اجازت نہیں ہوتی. لیکن اگر انسان یہ نیت رکھے کہ کوئی چیز خرید کے لا رہا ہے، خود بھی کھائے گا، رشتہ داروں کو بھی دے گا، دوستوں کو بھی دے گا، غریبوں فقیروں کو بھی دے گا، تو ایسی صورت میں اس نیت کے ساتھ انسان ان سب کو، ایون یہ کہ اپنے گھر والوں کو بھی جو اس میں سے دیتا ہے اس کا بھی ثواب انسان پاتا ہے. اگلی حدیث ہے وعن ابی عبد اللہ ویقال ابی عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عياله ودینار ينفقه على دابته في سبيل الله ودینار ينفقه على اصحابه في سبيل الله رواہ مسلم. حضرت ابو عبداللہ، بعض نے ان کی کنیت ابو عبد الرحمن کہی، ثوبان بن بجدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام روایت کرتے ہیں. یہاں ایک بات آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ غلاموں کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ملا کہ جن کا علمی دنیا میں بھی عمل دخل تھا. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ افضل دینار وہ ہے جس کو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، اور وہ دینار بھی جس کو اللہ کے راستے میں اپنی سواری میں خرچ کرے، اور وہ دینار بھی جسے اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں اور دوستوں پر انسان خرچ کرے. یہ خرچ کرنا جو ہے یہ افضل ترین خرچ کرنے میں شامل ہوتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو جیسے میں نے آپ سے کہی کہ یہ غلام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے، اور آپ سے حدیث بھی روایت کرتے ہیں. اس سے کیا بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اسلام نے علم حاصل کرنے کا حق سب کو دیا ہے. اگر کوئی آپ کا نوکر بھی ہے یا آپ کی خدمت میں ہے یا معاشرے کا کوئی کسی بھی مظلوم طبقے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا بھی حق ہے کہ وہ انسان ہونے کے ناطے اس علم سے استفادہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور پھر ان سے ہم تک پہنچا، تاکہ وہ اپنی دنیا میں اپنی روحانی ضروریات کو پورا کر سکے اور آخرت میں فلاح اور کامیابی کو بھی حاصل کر سکے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے حضرت عمر کے بیٹے، ان کے غلام تھے نافع. آپ نے بہت سی احادیث پڑھی ہوں گی. سلسلے کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، سونے کی لڑی کہا جاتا ہے، کہ جو حدیث اس طریقے سے پہنچے وہ بہترین روایت ہے. اور اس میں دو کے درمیان آپ دیکھتے ہیں کہ ایک غلام ہے، یعنی عبداللہ بن عمر ان کا غلام، اور پھر اس غلام سے آگے امام مالک لیتے ہیں. امام مالک جنہیں امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، دار الہجرہ سے مراد مدینہ منورہ، کہ مدینہ منورہ میں ان کی شان سے بڑا کوئی عالم ہو کر نہیں گزرا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر ہے obviously. لیکن آپ دیکھیں کہ علم کی اس بلند ترین مسند تک پہنچنے کے لیے انہوں نے صرف آزاد لوگوں سے نہیں، غلام سے بھی علم حاصل کیا. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ خدمت کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی کام دھرنے والے تھے اور پھر اس کو آگے بھی پہنچانے والے، تاکہ وہ علم ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو. وہ یہ بتاتے ہیں، اور یہ حدیث بھی آپ دیکھیں کہ مسلم کی ہے، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، صحیح حدیث ہے. اس میں اہل و عیال پر خرچ کرنے کے ساتھ دو اور کام بھی بتائے گئے، اور اس میں فی سبیل اللہ سواری کے اوپر. فی سبیل اللہ سواری سے مراد پہلے درجے پہ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاد کا جو ایک اعلیٰ مقام ہے قتال، اس کے لیے خرچ کرنا. لیکن ہر وہ کام جسے انسان اپنے گھر سے کرنے کے لیے جب نکلے
تو اس کام میں اللہ کی رضا کے سوا اور کوئی نیت نہ ہو. اس میں خواہ علم حاصل کرنا ہو، خواہ کسی بیمار کی عیادت کرنا ہو، خواہ کسی مسکین اور مظلوم کی مدد کرنا ہو، خواہ کسی بھی خیر کے کام میں جو کہ اللہ کی خاطر ہو. فی سبیل اللہ جو ہے ایک بہت جامع اور وسیع مفہوم رکھتا ہے اپنے اندر کہ وہ اللہ ہی کے لیے انسان کر رہا ہے. اس میں انسان نہ کسی سے جزا چاہتا ہے، نہ کسی سے شکریہ کا خواہش مند ہے، اور اس پر وہ جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے، یعنی اپنی گاڑی کا پٹرول اس میں ڈالتا ہے یا کوئی ٹیکسی لیتا ہے یا کسی بھی طرح سے وہ خرچ کرتا ہے، تو اس کا یہ خرچ کرنا جو ہے یہ رائے گاہ نہیں جاتا، ضائع نہیں جاتا، بلکہ وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے. اور پھر وہ مال بھی جو اللہ کے رستے کے ساتھیوں پر خرچ کیا جائے، جیسے کسی ایک نیک کام میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں ان سب کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے، خواہ وہ اپنے گھروں میں کھاتے پیتے ہوں، ان کو ضروریات کسی غریب اور فقیر کی طرح کی نہ ہوں، لیکن اگر انسان اپنی خوش دلی کے ساتھ ان کے اوپر بھی کوئی مال لگاتا ہے تو وہ مال بھی صدقہ شمار ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک بہت بہترین صدقات میں شمار ہوتا ہے. اصل میں یہ فرما کر صدقے کے مفہوم کو وسعت دی گئی. عموماً جب ہمارے ذہن میں صدقہ یا خیرات کا تصور آتا ہے تو صرف غریب اور فقیر ہی آتے ہیں، اور ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی اور کام میں خرچ کرنے کا وہ اجر اور ثواب نہیں ہے جتنا صرف کسی مظلوم اور بیمار یا تکلیف دہ انسان کی مدد کرنا ہے. جبکہ وہ حصہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی معاشرے کے اندر باہم تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے، آپس میں محبت کے لیے اور مسلمانوں کے اندر یکسوئی، اتحاد اور یگانگت پیدا کرنے کے لیے کہ ان سب کی منزل ایک ہے، وہ سب ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے اور اپنے مال میں دوسروں کو شریک کرنے والے ہیں، جو کہ کسی منزل کو اور مقصد کو پانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب انسان کے لیے کوئی اور سایہ نہ ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، تو اللہ تعالیٰ اس دن پکار کر فرمائیں گے این المتحابون فیّ، کہاں ہے میری خاطر باہم محبت کرنے والے؟ الیوم اظلہم یوم لا ظل الا ظلی، آج میں انہیں اپنے سائے تلے جگہ دوں جبکہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں. اور پھر ایک اور حدیث میں اس کی مزید وضاحت یہ آتی ہے المتزاورین فیّ، میری خاطر ایک دوسرے کی ملاقات کرنے والے، زیارت کرنے والے. المتبادلین فیّ، میری خاطر ایک دوسرے پہ مال خرچ کرنے والے. یعنی بعض اوقات انسان اس لیے دوسرے کو دیتا ہے کہ وہ اس کا رشتہ دار ہے، اس لیے دیتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے اس کو دینا، اس لیے دیتا ہے کہ کسی کو اجر دیتا ہے اس کی مزدوری کا. لیکن وہ موقع کہ جہاں نہ کسی کے اوپر کوئی احسان ہے، نہ مزدوری ہے، نہ جزا ہے، نہ کوئی اس طرح ہے کہ کوئی اس کے اوپر دین ہے اور وہ اس کی ادائیگی کر رہا ہے، بلکہ صرف اور صرف اس لیے کہ وہ ان لوگوں، ان دوستوں، تعلق والوں پہ خرچ کر رہا ہے کہ جو اس کے ساتھ مل کر ایک خیر کے کام میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے دینار کو اور ایسے مال خرچ کرنے کو بھی بہترین صدقہ قرار دیتے ہیں. اگلی حدیث ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ هل لي في بني ابي سلمة اجر ان انفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا ولا هكذا انما هم بني، فقال نعم لك اجر ما انفقت عليهم متفق عليه. حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر میں اولاد ابو سلمہ پر خرچ کروں تو کیا مجھے ثواب ملے گا، جبکہ میں ان کو چھوڑ نہیں سکتی کہ وہ دائیں یا بائیں روزی کی تلاش میں سرگرداں ہوں، اس لیے کہ وہ تو میرے بیٹے ہیں. آپ نے فرمایا جی ہاں، تجھے ان پر خرچ کرنے کی وجہ سے ثواب حاصل ہوگا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ جو تھیں ان کا پہلا نکاح حضرت ابو سلمہ سے ہوا تھا، اور جن کا واقعہ ایک دفعہ میں آپ کو پہلے سنا بھی چکی ہوں کہ حضرت ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تعزیت کے لیے گئے اور ان کو یہ دعا سکھائی، کیونکہ اس وقت وہ بہت ہی پریشان، چھوٹے چھوٹے ان کے بچے تھے. ایک بچی تو بالکل دودھ پیتی تھی جن کا نام زینب آتا ہے احادیث میں، روایات میں. تو جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو حضرت ام سلمہ کی بہت خدمات تھیں اسلام میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر تعزیت کے لیے گئے اور انہیں یہ دعا سکھائی کہ تم یہ پڑھو، کیونکہ اس غم اور دکھ اور تکلیف کی حالت میں اس دعا کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین نعم البدل عطا کریں گے.
جو غم اور جو نقصان تمہیں اس وقت پہنچا ہے. اور وہ دعا تھی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر عطا کر اور میرے لیے اس سے بہتر سبب پیدا کر. تو اس پر حضرت ام سلمہ اپنے دل میں سوچتی ہیں کہ کیا دنیا میں ابو سلمہ سے بڑھ کر بھی کوئی اچھا انسان ہو سکتا ہے، یا ابو سلمہ کے جانے کا کوئی تلافی کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس پر جب کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تو ان کو یہی دعا مانگنا جو تھی وہ یاد آئی کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ سکھایا تھا. اب اس سے نعوذ باللہ کوئی ایسی گھٹیا بات سوچنے کا موقع نہیں یہ سوچا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ان کو یہ دعا سکھا رہے تھے کہ خود نعوذ باللہ اس وقت ان سے کوئی نکاح کرنا چاہتے تھے، کیونکہ عموماً اس رستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے لوگوں کو بدگمان کیا گیا ہے اور وہ ایک ڈسٹنس پیدا کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی پکچر پیش کی گئی ہے کہ جس سے پھر ایک خوف سا یا ایک ایسی پریشان کن سی صورتحال نظر آتی ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے اور جو ایمان کے بھی ایک حد تک منافی ہو جاتی ہے. تو وہ انشاءاللہ عرب کے ماحول اور پس منظر اور ان تمام مقاصد اور مسالے اور اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ سے بات کروں گی. اس موقع پر صرف اتنا یاد رکھیں کہ حضرت ام سلمہ جب بیوہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پھر نکاح کیا تو اب یہ تھا کہ ان کے ایک روایت میں آتا ہے کہ 4 بچے تھے. اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تو پتا تھا کہ ان کی کفالت ان کی ذمہ داری نہیں ہے، حالانکہ وہ ان کی ماں ہے، ان پہ فرض نہیں ہے. باپ فوت ہو چکا ہے، چچا کو خرچ کرنا چاہیے، دادا کو کرنا چاہیے، ان کے اور کسی رشتہ دار کو کرنا چاہیے، لیکن بہرحال ان کے اوپر فرض نہیں. کرنا تو احسان کی بات ہے، اسی لیے وہ پوچھتی ہیں کہ میں کسی اور کو صدقہ خیرات دینے کی بجائے اگر اپنے ہی ان بچوں پہ خرچ کر لوں. اور پھر کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں چھوڑ تو سکتی نہیں، لست بتارکتہم، انہیں چھوڑ نہیں سکتی میں کہ وہ میرے ہی بچے ہیں، اور اگر میں نہیں خرچ کروں گی تو کون کرے گا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں تم ان پہ خرچ کرو، اس لیے کہ جب تم ان پہ خرچ کرو گی تو تم اجر پاؤ گی. تو گویا ایک عورت جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آل اولاد اور اپنے بچوں کی کفالت کا ذمہ نہیں ڈالا، اگر وہ کوئی جاب کرتی ہے، کوئی کام کرتی ہے اور اس سے اس کو جو کچھ بھی اس کی اپنی ذاتی کمائی یا ذاتی اس کا مال ہے کسی بھی سورس سے جس میں شوہر کا کوئی دخل نہیں، تو وہ اس میں سے جو کچھ دیتی ہے وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو یا اپنے شوہر کو دیتی ہے تو وہ بھی اس کے لیے باعث اجر ہے. اگلی روایت ہے عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فی حدیث الطویل الذي قدمناه في اول الكتاب في باب النیة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له وانك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك متفق علیہ. بخاری اور مسلم کی اس روایت کا مطلب یہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی طویل حدیث میں جسے اس کتاب کے شروع میں باب النیت عنوان کے تحت ذکر کیا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بے شک جو کچھ بھی تو خرچ کرتا ہے اس سے مقصود اللہ کی رضا کا حصول ہے تو اس میں تجھے ثواب حاصل ہوگا، یہاں تک کہ بیوی کے منہ میں جو نوالا ڈالو گے اس کا بھی ثواب ملے گا. یعنی ہر وہ کام جو انسان اللہ سے جزا پانے کے لیے کرتا ہے اور کسی انسان کو احسان جتانے کے لیے نہیں کرتا یا اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتا، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، احسان اس لیے نہ کرو کہ دوسرے سے اور کثرت سے وصول کر سکو، بلکہ دوسرے پر احسان صرف اس لیے کرو کہ اس کی جزا اللہ سے پا سکو. انسان کسی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس سب پر اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتا ہے اس پر بھی خدا تعالیٰ اسے اجر عطا کرتے ہیں. اگلی حدیث ہے عن ابی مسعود البدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة متفق علیہ. حضرت ابو مسعود بدری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے اہل و عیال پر طلب ثواب کے لیے خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوگا. یعنی اپنے بچوں کو بھی اگر
اس لیے دیتا ہے کہ اللہ نے کی ذمہ داری ڈالی اور اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں تو وہ مال بھی ثواب ہوتا ہے، اور خاص طور پر بیٹیوں کو دینے کا۔ اس کی وضاحت کہیں اور بھی ہوگی، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین صدقہ جس پر تم کر سکتے ہو تمہاری وہ بیٹی ہے جسے تمہارے گھر میں واپس لوٹا دیا گیا ہو، یعنی اس کی اور کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، کسی بھی وجہ سے بیوہ ہو گئی ہے یا طلاق یافتہ ہے، تو اس کو جو تم کھلاتے ہو، پلاتے ہو، پہناتے ہو یا اس کی ضرورت پوری کرتے ہو، وہ بھی بہترین صدقات میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ دیکھیں کہ دین کتنا فطری دین ہے اور کتنے قریب کی، اور انسان کی حقیقی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اجر اور ثواب کی بشارتیں دیتا ہے تاکہ وہ کھلے دل کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور آگے بڑھ کر ان ضروریات کو پورا کر سکے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ جن لوگوں کی روزی کا وہ ذمہ دار ہے ان کے حقوق کو ضائع کر ڈالے، یعنی انہیں نہ کھلائے، انہیں نہ دے، ان کی ضروریات پوری نہ کرے۔ یعنی ایک شخص بہت نمازیں پڑھتا ہے، بہت روزے رکھتا ہے، بہت اچھے اچھے کام کرتا ہے، لیکن جن کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری اس پہ ڈالی گئی ان کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا اور بیکار بیٹھا رہتا ہے، کوئی کوشش نہیں کرتا، تو یہی گناہ اس کو ڈبونے کے لیے کافی۔ اس سے بڑھ کر عورت کی اور بچوں کی اور گھر والوں کے حقوق کی حفاظت کی ضمانت کیا ہوگی کہ مرد کو مجبور کیا گیا کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے۔ اور ہمارے معاشرے میں خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے، اور خصوصاً ہمارا غریب طبقہ جو ہے اس میں مرد گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام کاج نہیں کرتے، اور عورتیں محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پالتی ہیں، اس کے ساتھ مار بھی کھاتی ہیں، اس کے ساتھ گالیاں بھی کھاتی ہیں، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ شوہر وہ مال اڑا کے نشہ بھی کرتے ہیں اور ہر طرح سے ضائع بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح کی بنیادی تعلیم ہی ان کے اندر موجود ہو تو کچھ نہ کچھ ان کا رویہ جو ہے وہ بدل سکتا ہے، کیونکہ اصل جہالت اور اصل غربت اور فقر انسان کے پاس مادی دولت کی کمی ہونا نہیں ہے بلکہ علم کی کمی ہے۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم میں اس کے ہم معنی روایت بیان کی ہے کہ آدمی کے لیے اس قدر گناہ ہی کافی ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں کی خوراک کا وہ ذمہ دار ہے، کھانے کا خاص طور پر ذکر، ان سے خوراک کو روک لے، یعنی انہیں نہ کھانے کو دے یا تنگی کر کے دے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ صبح کے وقت 2 فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے انسان کو اس کا نعم البدل عطا فرما، دوسرا کہتا ہے، اے اللہ بخیل کے مال کو تلف فرما۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ہر روز اللہ تعالیٰ 2 فرشتے مقرر کرتے ہیں جو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جو دے رہا ہے اسے اس سے بہترین دے، نعم البدل کا مطلب ہوتا ہے اس سے بھی اچھا دے، اور جو روک رہا ہے اس کو جو اس کے پاس ہے اسے ضائع کر دے۔ اور آپ دیکھیں دعائیں ہوں فرشتوں کی اور ان دعاؤں پر مقرر بھی اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہو تو پھر حال کیا ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جن کے اوپر خرچ کرنا فرض ہے اگر ان کا حق روکتا ہے تو وہ مال سے خود بھی کبھی فائدہ اٹھا نہیں سکتا، اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ ضرور اس کے لیے سبب مصیبت و آفت بنتا ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الید العلیا خیر من الید السفلی وابدأ بمن تعول وخیر الصدقة ما كان عن ظہر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ یعنی مال خرچ کرنے والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے، اور خرچ کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو، اور بہتر صدقہ وہ ہے جس میں نفس کا غنا موجود رہے، اور جو شخص سوال سے بچنا چاہتا ہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے، اور جو شخص غنا کا طالب ہے اللہ اس کو غنا دے دیتا ہے۔ ایک معنی ہے مالدار ہونا اور ایک ہے بے نیاز ہونا، یعنی پرواہ نہ ہونا، کسی چیز کی لالچ اور حرص کا دل کے اندر نہ ہونا، اور ایک اور معنی بھی یہ بنتا ہے کہ آباد ہونا۔ تو گویا جس شخص کا دل آباد ہو اور دنیا سے بے نیاز ہو، اس معنی میں کہ جو اللہ نے اسے دیا ہے اس پر راضی ہو،
تو 2-3 چیزیں اس میں فرمائیں. پہلی بات تو یہ کہ اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا لینے والے سے بہتر ہے. پھر فرمایا کہ ان کو پہلے دو جن کی ذمہ داری ہے تم پہ، یعنی فرض پہلے ادا کرو. پھر فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے کہ جس میں نفس کا غنا موجود رہے، یعنی دل تھوڑا نہ ہونے لگے، یا دے کے انسان پچھتانے نہ لگے کہ یہ میں کیوں دے بیٹھا، اور دے کے پھر جتائے نہ، اور دے کے پھر انسان ایسی کوئی حرکت نہ کرے کہ جس سے دیا ہوا بھی ضائع ہو اور الٹا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو. کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے، اس سے کلام بھی نہیں کریں گے جو مال دینے کے بعد، صدقہ دینے کے بعد احسان جتاتا ہے اور اذیت دیتا ہے دوسرے کو، یعنی بدترین اخلاق میں سے. اور کتنا نقصان ہے کہ انسان کا مال بھی گیا اور باتیں کر کے اس دوسروں کو جو اذیت اور تکلیف پہنچائی اس پر دوسرے کی دعا لینے کی بجائے شاید بد دعا ہی کا مستحق ہو جائے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور قیامت کے دن کسی قسم کی رحمت سے مایوس ہو جائے. لہذا انسان کو دیتے ہوئے سوچ سمجھ کے عقل مندی کے ساتھ دینا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لا تبسط کل البسط، کہ بالکل پوری طرح مت پھیلا دو، فتقعد ملوما محسورا، ورنہ تم ملامت زدہ اور حسرت مند ہو کے بیٹھ جاؤ گے. کیوں؟ اس میں اعتدال کرو، اور اتنا ہی دو جو تم آسانی کے ساتھ دے سکتے ہو. اور پھر یہ کہ جس میں نفس کا غنا موجود رہے، انسان اپنے آپ کو فقیروں میں اور کمتر لوگوں میں شامل نہ سمجھے. پھر اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص سوال سے بچنا چاہتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے. یعنی اس میں بھی نفس کا غنا ہے کہ جتنا بھی اس کے پاس ہو، اس کے بعد پھر وہ حرص اور لالچ کے ساتھ دوسروں کے آگے یوں ہاتھ نہ پھیلائے، کیونکہ سوال کرنے سے کبھی فقر کم نہیں ہوتا. یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمائی کہ جو شخص سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، لوگوں سے مانگنے لگتا ہے، لوگوں سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ اپنی حاجات بیان کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فقر اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتے ہیں. پھر اس کی محتاجی کبھی پوری نہیں ہوتی. لیکن اگر انسان اپنی ضروریات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے غنی کرتے ہیں. اور جو شخص غنا کا طالب ہو کہ اللہ ہمارے دل کو صبر اور وہ اطمینان نصیب کر، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے.